السلام علیکم۔ آج جمعرات کا دن ہے اور یکم رجب المرجب 1446 ہجری 2 جنوری سن 2025 عیسوی اور پوہ کی آج 19 تاریخ ہے 2081 بکرمی۔ آج کا سبق ہے قرآن کی دوسری سورت سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور انتہا تک رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر تفہیم القرآن۔ پہلی آیت ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کا صحیح مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہ قرآن کے اعجاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب عام انسانی زبان سے بالاتر ہے۔ دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ قرآن اپنی حقیقت میں ایک مکمل کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو ہدایت دینا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ تقوی یہاں ایک بنیادی شرط ہے کیونکہ اللہ کی ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو دل سے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ انسان ان چیزوں کو مانے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، جیسے اللہ، فرشتے، جنت، جہنم اور قیامت۔ نماز قائم کرنا ایمان کا عملی اظہار ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ذمہ دار مومن کی نشانی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ آیت ایمان کے دائرے کو وسیع کرتی ہے۔ مومن صرف قرآن پر نہیں بلکہ سابقہ انبیاء پر نازل شدہ کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم اصول ہے کہ وہ تمام انبیاء اور ان کی تعلیمات کا احترام کرے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ آیت ان صفات کے حامل لوگوں کے انعام کا ذکر کرتی ہے، وہ ہدایت پر ہیں اور آخرت میں فلاح پائیں گے۔ مولانا مودودی کے مطابق فلاح کا مطلب ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی۔ خلاصہ، یہ آیات قرآن کی عظمت، تقوی کی شرط، ایمان کے بنیادی اصولوں اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم تقوی، نماز اور قربانی کے ذریعے اللہ کی ہدایت کو قبول کریں۔